قائد اعظم نے بر صغیر کی مظلوم لوگوں میں امید کی کرن روشن کی۔ بابا قوم نے بر صغیر کے مظلوم عوام کو متحد کر کے ایک علیحدہ اور آزاد وطن حاصل کرنے کے لیے مسلسل جد و جہد کی۔ آیت کا نظریہ، ویژن اور ایمان، اتحاد اور نظم و ضبط کے رہنما اصول ہمارے لیے ایک عظیم قوم بننے کے سفر میں مشعل راہ ہیں۔ آیت کا فرمان ہے، علم تلوار سے بھی زیادہ طاقتور ہے، اس لیے علم کو اپنے ملک میں بڑھائیں، کوئی آپ کو شکست نہیں دے سکتا۔ دنیا میں دو قوتیں ہیں، ایک تلوار اور دوسرا قلم۔ ہم عموماً اور نوجوان خصوصاً بچت کی اہمیت سے واقف نہیں۔ اگر آج ہم 1 پیسہ بچائیں تو کل یہ 2 پیسہ اور اس کے بعد 4 پیسے ہو جائیں گے، اور یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا۔ اپنی بساط سے زیادہ خرچ کرنے اور قرض لینے کی عادت نے ہمیں بر صغیر میں خود مختاری سے محروم کر دیا ہے۔ میں درست فیصلے لینے پر یقین نہیں رکھتا، بلکہ فیصلے لے کر اسے ایک بہترین فیصلہ ثابت کرتا ہوں۔ دنیا میں ایسی کوئی طاقت نہیں جو پاکستان کا وجود ختم کر سکے۔ گلاب کو خواہ کسی بھی نام سے پکارا جائے، اس کی خوشبو میں فرق نہیں آئے گا۔ ہم جتنی زیادہ تکلیفیں سہنا اور قربانیاں دینا سیکھیں گے، اتنی ہی زیادہ پاکیزہ، خالص اور مضبوط قوم کی حیثیت سے ابھریں گے۔ جیسے سونا آگ میں تپ کر کندن بن جاتا ہے۔ آیت نے فرمایا، مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کا طرز حکومت کیا ہوگا۔ پاکستان کے طرز حکومت کا تعین کرنے والا میں کون ہوتا ہوں؟ مسلمانوں کا طرز حکومت آج سے 1400 سال قبل قرآن کریم نے واضح کر دیا تھا۔ الحمدللہ قرآن مجید ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔ آخر یہ کہنے کا کیا فائدہ ہے کہ ہم سندھی، پٹھانی یا پنجابی ہیں؟ نہیں، ہم سب مسلمان ہیں۔ اسلام نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔ ہم نے پاکستان کا مطالبہ زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ہم ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے تھے جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو آزما سکیں۔ مسلمانوں، ہمارا پروگرام قرآن میں موجود ہے۔ ہم مسلمانوں کو لازم ہے کہ قرآن پاک کو غور سے پڑھیں۔ قرآنی پیغام کے ہوتے ہوئے مسلم لیگ مسلمانوں کے سامنے کوئی دوسرا پروگرام پیش نہیں کر سکتی۔ مسلمان جھکنے کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ اگر اسے جھکانے کی کوشش کی گئی تو بابر بن جائے گا، یہ ٹیپو سلطان کی صورت میں نمودار ہوگا، یہ مر جائے گا لیکن محکومی قبول نہیں کرے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔